السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ جی، آپ خیریت سے ہیں جی؟ جی اللہ کا شکر سر، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی اللہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ جی سر اللہ کا شکر۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، خیریت سے ہیں جی؟ جی اللہ کا شکر۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی، بسم اللہ کریں۔ جی سر۔ سر یہ سورہ القیامہ ہے، اس جی کی آیت نمبر 16 سے ہم نے شروع کرنا ہے، 15 تک سر ہم نے کر لیا تھا۔ 15 تک کر دیا تھا جی سر۔ میرا خیال ہے شروع سے شروع کر لیں تاکہ وہ پوری سورہ سامنے رہے۔ اچھا بلکہ اس کے بعد یہ جو دو صورتیں ہیں نا، قیامہ اور ہاں ٹھیک ہے، قیامہ کر دیتے ہیں، اس کے بعد ذرا ایک جو پیچھے سارا کیا اس کا ایک خلاصہ بھی بنائیں، دیکھیں کیا ذہن میں کچھ ہے اس کی پکچر کہ واٹ از اٹ، سورہ ملک سے لے کے سورہ قیامت تک جو ہوا ہے، وہ آپ نے جو سمریز لکھی ہوئی ہیں وہ اگر دیکھیں گے تو اس سے کوئی کنیکشن بنتا ہے، کوئی بات آگے بڑھتی ہوئی لگتی ہے۔ دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ۔ یہ بڑی قرآن مجید کے گروپس میں اس چیز کو سمجھنا ایک اچھی امپورٹنٹ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ جی بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ لا اقسم بیوم القیامہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، نہیں میں قیامت کے دن کو گواہی میں پیش کرتا ہوں، اور نہیں میں تمہارے اندر تمہارے ملامت کرنے والے نفس کو گواہی میں پیش کرتا ہوں۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ نہیں، ہم تو اس کی پور پور درست کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ انسان اپنے ضمیر کے روبرو شرارت کرنا چاہتا ہے، پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی۔ بالکل سر جو اب میں نے لکھا تھا وہ پھر میں اس پڑھ دوں گی؟ جی جی پڑھ دیں پڑھ دیں۔ جی۔ مشرکین جو ہیں وہ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہونے کی دلیل میں گواہی پیش کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی نفس لوامہ کو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں، یعنی قیامت کے ہونے کی دلیل تمہارے اپنے نفس کے اندر موجود ہے۔ یہ جو ہے نا کہ ظاہر ہے کہ یہ یہاں پر جو پرابلم ہے وہ تو آپ اب پورا پڑھ لیں پہلے آپ بھی۔ جی عائشہ آپ کی باری ہے۔ یہ کس نے آگے پڑھنا ہے جی؟ سر عائشہ نہیں آئی ایم سوری، میرے پاس مجھے اپنے نوٹس میں سر یہ مل نہیں رہا، آئی ڈونٹ تھنک میں نے یہ کیا، آئی ایم سوری۔ اوکے اوکے ٹھیک ہے جی۔ فریحہ آپ کر دو۔ امبر میں پاکستان میں نہیں ہوں، سو میں نے کہا تھا کہ میں آئی ول جسٹ ہاں جوائن ہاں ان ایز اے ہاں لسنر۔ اوکے یا اوکے ٹھیک ہے۔ ہاں مبشرہ یا سمائلہ میں سے جو بھی کرنا چاہیں۔ السلام علیکم، میں کرتی ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس میں نے کیا تھا کہ قیامت کا انکار کرنے والوں کے لیے قیامت کی گواہی کو پیش کیا گیا ہے، اور انسان کے نفس کی گواہی دی گئی ہے کہ انسان کا ضمیر اسے حق و باطل کی تمیز کرواتا ہے،
اللہ دوبارہ ہڈیوں سے انسان بنانے پر قادر ہے، لیکن منکرین جان بوجھ کر قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی۔ شمائلہ، جی السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موقف کی یقین دہانی کے لیے قسم کھائی ہے، اور اس قسم کے پیچھے کوئی منطقی دلیل نہیں بلکہ حضور کی شخصیت ہے جو سب پر عیا ہے۔ مگر اگلی آیت میں نفس لوامہ یعنی ضمیر جو ہر منکر، مشرک، دہری یا مسلمان کے اندر موجود ہے، اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ انسان کا ضمیر جو غلط بات پر اس کو ملامت کرتا ہے، اس کو گواہ بنایا ہے کہ اس کا انکار تو ممکن نہیں ہے۔ اندر کی عدالت کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے؟ یہی ضمیر یا نفس لوامہ انسان کے اندر خیر اور شر کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اسی ثبوت سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ خیر اور شر کا بھرپور صلہ ضرور ملے گا، اور اسی سے ایمان بالآخرہ پھر قائم ہوتا ہے۔ مگر چونکہ انسان اپنے نفس کے منہ زور گھوڑے کو لگام میں ڈالنا نہیں چاہتا، اس لیے اسے الٹے سیدھے سوال کرتا ہے اور آخرت کا انکار کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ آپ نے اس کی سمری کر دی اپنے الفاظ میں؟ یہ ضروری ہے جی کہ آپ اس کو خود لکھیں کہ اپنے ہاتھ سے کہ جی سر، یہ میں نے خود ہی لکھا ہے، یہ اچھا، میں گڈ کسی کا گڈ، ترجمہ نہیں پڑھ رہی۔ اوکے اوکے اوکے، آئی تھاٹ آپ پڑھ رہی ہیں، ماشاء اللہ، ویری گڈ، زبردست۔ یہ اس کو جتنا کوشش کیجیے گا، جتنا شارٹ ہو جائے نا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پوری سورہ کو ایسے ایک نظر میں دیکھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ جو جی سر، ہے، میں نا جی جی جی، جی سر، میں مطلب لیٹ جوائن کیا تھا میں نے، تو مجھ سے رائٹ، واقعی سر جس طرح آپ کہتے ہیں نا سمرائز کریں، مجھ سے نا یہ چیز ہو نہیں پاتی ہے۔ میں جب ہاں، مختلف مطلب تفاسیر پڑھتی ہوں نا، تو وہ اتنا رائٹ، کچھ میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھ سے وہ سمرائز نہیں ہو پاتا، اور میں کسی ایک مطلب نقطے پہ نہیں آ پاتی ہوں۔ رائٹ رائٹ، تو اس کا چلیں انشاءاللہ یہ پریکٹس سے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا کہ یہ جو سب سے پہلے کچھ اس میں سوالات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ان پر غور کریں۔ یہ جو بات کا آغاز کیا ہے جاوید صاحب نے کہ یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، یہ ایڈ کر دیا اس میں، ٹھیک ہے جی، کہ یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، آگے کوشچن مارک، یہ آپ کے خیال میں کیوں کیا ہے؟ سر اس سر وقت کے لوگ قیامت کو جھٹلاتے تھے، رائٹ، تو نہیں اصل میں اسی تو آپ کو اس میں کلام سے کیا دلیل نکلتی ہے اس میں؟ یعنی یہ جو آپ کے سامنے جو کلام ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ یحسب الانسان ولن نجمع عظامہ بلا سر یہ قادرین علی ان تعجب، نسوی۔ سر تعجب ہے کہ جی یہ قیامت جی، کو جھٹلاتے ہیں اس طرح سے، مجھے لگتا ہے۔ لیکن اس کو یوں سمجھنے کہ یہاں پر لانے کی ضرورت کیوں فیل ہو رہی ہے، کہ ہم ادھر سے کیوں نہیں شروع کرتے، جو مطلب لیٹ سے اس کے اس کو ہٹا دیں، اب پڑھیں۔ ٹھیک ہے جی، سر میرے آگے قرآن ایکچولی ہے نہیں، ابھی میں نے بیٹی سے منگایا ہے، اس نے لا کے دیا ہے، تو اوکے اوکے، اگر آپ مجھے سورت کا نمبر بتا دیں، وہ میں ڈھونڈ جی رہی ہوں، جی، مجھے دس مل از نہیں رہی۔ 75 75 75، ٹھیک ہے، تھینک یو سر، تھینک یو۔ نو سر۔ سر اس میں میرا خیال ہے جو نہیں سے شروع کیا ہے نا، تو نہیں میں قیامت کے دن کو گواہی میں پیش کرتا ہے، ہاں اور ہاں، نہیں میں سر اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کوئی جو ہے وہ سوال اٹھا ہے جس کے ہاں، جواب میں آ جا رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ جو ایسپیکٹ ہے نا، قرآن مجید کئی دفعہ اس طرح سے اشارہ کرتا ہے کہ مطلب ماحول میں ایک بات ہو رہی ہے، وہ بات جو ہے اس کی نفی سے شروع کر رہا ہے وہ، کہ جی نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی،
اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. اچھا اب یہ جو بات ہے کہ یہ بات ہے جس کی نفی ہے، یہ خود ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اصل میں انڈرسٹینڈنگ کو ہمیں کوشچن کرنا چاہیے، کیا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہی چیز ہو سکتی ہے یہاں پہ. ایک مثال کے طور پر آپ جب اس کو پھر ایکسپلین کیا نا آگے، جب نوٹ جو انہوں نے لکھے ہیں اس میں ایک ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، نہیں نہیں میں قیامت ہی کے دن کو گواہی میں پیش کرتا ہوں، تو یہ ایک ایسی آبویس، یعنی جس کو اس کا جو نوٹ لکھا ہے انہوں نے وہ آپ اگر دیکھیں تو دس از ویری انٹرسٹنگ. اصل میں یہاں قسم کا اسلوب ہے جس کا مقسم علیہ محذوف ہے. یعنی کس چیز میں گواہی میں پیش کرتا ہوں، کس کے لیے، یہ یہاں پہ بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی. بات یہ ہو رہی ہے کہ نہیں میں گواہی میں پیش کرتا ہوں قیامت کے دن کو، اور نہیں میں گواہی میں پیش کرتا ہوں ہمیں نفس لبامہ کو. کس چیز کی گواہی میں؟ یہ بھی ابھی موجود نہیں ہے. تو اس کو کھولا ہے کہ یہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یہ مقسم علیہ ہے اصل میں، کہ نہیں میں قیامت کے دن پر گواہ بناتا ہوں قیامت ہی کے دن کو. اس کو انہوں نے ایکسپلین جو کیا ہے وہ اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. قسم کا یہ اسلوب اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب مخاطب کو یہ بتانا مقصود ہو کہ وہ جس چیز کو جھٹلا رہا ہے وہ خود اپنے وجود پر اس طرح گواہی دے رہی ہے کہ کسی عاقل کے لیے اس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے. یعنی اٹ از سو obvious دیٹ اگر آپ آخرت کو نہیں مانتے ہیں تو پھر یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ پوری کی پوری زندگی اتنے شاندار ارینجمنٹ کے ساتھ بالکل بے مقصد ہو جاتی ہے. یعنی اس میں جو مورل خلا ہے وہ کسی طرح بھی پورا نہیں ہو رہا، کسی طرح بھی پورا نہیں ہو رہا. یہاں پر برائی پھلتی پھولتی نظر آتی ہے، یہاں پر اچھائی جو ہے اس کو وہ دبتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یعنی واٹ از اٹ، ون آف دا بگیسٹ آرگومنٹس جو ایتھیزم نے پریزنٹ کیا نا جی، وہ یہ ہے کہ دنیا میں مورل خلا ہے. اس وجہ سے یہ پاسبل نہیں ہے ماننا کہ دنیا کو کسی مورل گاڈ نے بنایا ہوگا. یہ ہے جو اس کی سب سے بڑی دلیل ہے. تو یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر لوگ قیامت کے دن کا انکار کر رہے ہیں تو وہ اصل میں دنیا کو بے مقصد مانتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ پھر اصل میں دنیا کا کوئی مقصد نہیں. things are happening just randomly. اس چیز کو یہ کہا کہ یہ بتانا مقصود ہو کہ وہ جس چیز کو جھٹلا رہا ہے وہ خود اپنے وجود پر اس طرح گواہی دے رہی ہے کہ کسی عاقل کے لیے اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. گویا جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے اس نے بجائے خود دعویٰ اور دلیل اور قسم اور مقسم علیہ دونوں کی حیثیت اختیار کر لی ہے. یعنی یہ اس پر کوئی سوال اگر ہو، کوئی بات سمجھنے، قسم مقسم علیہ یہ ٹرمز ہیں، ظاہر ہے کہ یہ دیز اور اصطلاحات ہیں، ان کو سمجھنے میں کوئی مشکل ہو، یہ بات کہ ہم کیا کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے، اس پہ بھی غور کیجیے گا. یعنی جو ایک امپورٹنٹ ڈیلیبریشن ہو سکتی ہے وہ یہ کہ یہ جو مقسم علیہ نکالا گیا ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں. یا مثال کے طور پر if you think about it، میرے ذہن میں ایک دفعہ رجحان یہ پیدا ہوتا ہے کئی دفعہ کہ یہ اصل میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا بے مقصد ہے. اچھا ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے، کیا یہ سارا کارخانہ جو ایک الیبوریٹ ارینجمنٹ کی ہوئی اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات، یہ ایک پوری شاندار ارینجمنٹ، یہ اس کے اندر کوئی مورل یعنی وہ نہیں ہے، کوئی مورل بیسس نہیں ہے اس کی، یہ صرف ایک جسٹ شتر بے مہار ہے. ایک اور جو چیز آتی ہے ذہن میں وہ مثال کے طور پر یہ بھی آتی ہے، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے اور برے برابر ہو جائیں گے؟ یہ کہتے ہیں کہ اچھے اور برے برابر ہو جائیں گے. آپ اس بریکٹ کے اندر یہ رکھ کے دیکھیں، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھوں اور بروں کو ہم برابر کر دیں گے. نہیں میں قیامت کے دن کو گواہی میں پیش کرتا ہوں، اور نہیں میں تمہارے اندر
ملامت کرنے والے نفس کو گواہی میں پیش کرتا ہوں. یعنی جو تمہیں بتا رہا ہے کہ اچھائی ٹھیک ہے اور برائی غلط ہے، میں اس کو گواہی میں پیش کرتا ہوں کہ یہ برابر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے؟ اب اس کے انکار کی وجوہات کو لیا ہے کہ کیا مسئلہ ہے ان کو. یعنی یہ تو ایک اتنی آبویس بات ہے کہ جس کو فوراً مان لینا چاہیے تھا. تو یہ اب آگے یہ بات چل رہی ہے کہ کیا یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے. یہ پہلو ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ سمجھ میں آتی ہے بات. ہم جو یہ پوری بات کر رہے ہیں لیٹ سے، کیونکہ یہ آگے چل کے بھی اس میں سورہ دہر میں بھی آگے، ویسے یہ پیچھے سورہ مدثر میں بھی آپ کو یاد ہوگا یہ کہا تھا نا کہ یہ ہم یہاں پر دنیا میں جو ہمیں نعمتیں ملی ہوئی ہیں اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے چہتے ہیں، ادھر ہی مل جائیں گی. تو واٹ دے سیڈ واز کہ یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا یہ بے مقصد ہے، بس ایسے ہی چلتا جائے گا. تو یہ کچھ پہلو ہیں، یہ ظاہر ہے ایک کاوش ہے جاوید صاحب نے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی، اس کو بیان کیا ہے. اس کو اس پہلو سے بھی غور کرتے رہنا چاہیے کہ کیا اس میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ کو اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے، یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر اصل میں یہ نہیں کی وجہ سے یہ ایڈ کیا ہے، نہیں کی وجہ سے یہ ایڈ کیا ہے. یہ بالکل ٹھیک کہا ہے. اس کو نوٹ کریں، دس از این امپورٹنٹ ایسپیکٹ. ٹھیک ہے جی. یہ جو پیچھے بھی آیا تھا یہ سورہ، وہ کیا نام ہے اس کا، سورہ وہ حاقہ میں، کہ فلا اقسم کیا، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. اور پھر سورہ معارج میں بھی آیا تھا کہ فلا اقسم برب المشارق والمغارب. یعنی ادھر تو اصل میں اس کی جو تھی نا واضح کر دیا تھا، نکال کے رکھ دیا تھا کہ اس کا مقسم علیہ کیا ہے. یہ مقسم علیہ سمجھ رہے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ از مقسم علیہ؟ نہیں سر، تھوڑا سا بریف کر دیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی جی مقسم علیہ کی. رائٹ جی. کسی اور کو اگر سمجھ میں آ رہی ہے جی مجھے بتائیے گا کہ وہ آپ شمائلہ کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کیا ہوتا ہے مقسم علیہ. سر مجھے بھی جس سمجھ نہیں ہے. جس کے اوکے، اوپر قسم کھائی جائے. جس کے اوپر گواہی دی جا رہی ہے. یعنی ایک چیز ہے جو گواہ بنائی جا رہی ہے، اور ایک چیز ہے کہ جس کے اوپر گواہی دی جا رہی ہے. مثال کے طور پر یہ کہنا کہ آپ اگر اپنے نئے بنے ہوئے مالز میں جائیں اور یہ کہیں کہ یہ دیکھیں یہ جو چلتی ہوئی سیڑھی ہے نا، یہ گواہی دے رہی ہے کہ انسان بڑا عقل مند ہے، ٹیکنالوجیکلی بڑی ایڈوانسمنٹ کی ہے اس نے. یہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے جس کا ذکر کیا ہے، آپ نے چلتی ہوئی سیڑھیوں کو، ایسکلیٹرز کو، ان پر گواہ بنایا. یعنی وہ گواہی دے رہے ہیں، وہ شہادت دے رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے وہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں بہت آگے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ دس از مقسم ہے کہ جس چیز پر، یعنی جس چیز کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، میں گواہی دیتا ہوں یوم قیامت کی کہ اچھے اور برے برابر نہیں ہوں گے. یہاں پر جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ اچھے اور برے برابر نہیں ہوں گے، یہ مقسم علیہ ہے کہ جس پر قسم کھائی جا رہی ہے، جس کے اوپر دلیل دی جا رہی ہے. یعنی یہ پوری بات کا مطلب یہ ہوگا کہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں قیامت کے دن کو گواہ بنا کر یہ دلیل دے رہا ہوں، استدلال کر رہا ہوں کہ دنیا میں جو بظاہر اچھے اور بروں کا مکسچر ہے یہ ایک دن سیپریٹ کر دیا جائے گا. جی، پیپل ول ناٹ بی رینڈرڈ ایکول ٹو ایچ ادر. یہ ہے مقسم علیہ. جی شمائلہ کی بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو؟ جی سر مجھے سمجھ آ گئی، لیکن میرے ذہن میں یہ ہے کہ جو قسم ہوتی ہے نا ہمیشہ کسی بری چیز کی کھائی جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے برا تو کوئی نہیں ہے، تو اس میں سر یہ قسم تو اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں نا. رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر سے کہ تم یہ کہو انہیں لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں. یعنی پیغمبر کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہی کے کہنے پر پیغمبر کو بھی کہا جا رہا ہے. تو آپ کی بات ٹھیک ہے.
کیونکہ وہ بڑی چیزیں ہونی چاہیے. کوئی اگر اللہ تعالیٰ نے قسم کھانی ہے تو پھر لاجیکلی اسپیکنگ اللہ تعالیٰ سے بھی کوئی بڑی چیز ہونی چاہیے. اصل میں یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ قسم کسی بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے یا نہیں. اصل میں جو بات ہے وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ یہ جو قرآن مجید میں خاص طور پہ، عربوں میں عام طور پہ، اور جنرلی، یعنی ہم جس وقت یہ کہتے ہیں نا کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے یہ کہتا ہوں یا قرآن کی قسم کھاتا ہوں یا خدا کی قسم کھاتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں خدا کو اپنے اس معاہدے پر گواہ بنا رہا ہوں. بیسیکلی یہ مطلب ہوتا ہے. اچھا، قسم کھانے کا جو قرآن مجید میں طریقہ ہے وہ اصل میں یہ نہیں ہے کہ کسی بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے. وہ بیسیکلی یہ ہے کہ کسی ایسے فینومینا کی کھائی جاتی ہے، کسی ایسی بات کی کھائی جاتی ہے جو دلیل بنائی جا رہی ہو. یعنی اس کو اسی لیے ترجمہ جب کیا جاتا ہے تو وہ یہ کیا جاتا ہے کہ میں گواہ بنا رہا ہوں، میں اس کو گواہ بناتا ہوں، میں ان تیز چلنے والی ہواؤں کو گواہ بناتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام اس کے رسولوں کے منکرین کی قوموں پر نافذ کیے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا. یہ جو بات ہے یہ اصل میں کیا ہے پوری، وہ یہ نہیں کہ یہ گواہیں کوئی عظیم چیز ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایجنٹس ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے جب یہ نافذ ہو گئی، اگر آپ کو یہ معلوم ہو تو جب ان کے ذریعے سے نافذ ہو گئی یہ چیزیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو استعمال کیا ہے اپنے انصاف کی امپلیمنٹیشن میں. میں خدا کی ان ایجنٹس کو، ان کے اس استعمال کو خدا کی عدل کے نفاذ میں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ خدا ایک عادل ہستی ہے. یہ اصل میں دلیل دی جا رہی ہے، یہ ہے جو سمجھنا ہے. یعنی اس میں مثال کے طور پر یہ جو کانسیپٹ ہے نا جی کہ تین، زیتون، آلیو یا فگ، یہ کوئی بہت عظیم چیزیں ہیں، نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں اس پہ تھوڑا سا اگر غور کریں آپ، اسی پہ غور کریں، ایک بڑی انٹرسٹنگ، وہ بہت ہی شاندار سورہ ہے اس لحاظ سے، غور کرنے کے لحاظ سے. یعنی اس کے اندر تین قسمیں ہیں، مطلب چار سمجھ لیں، تین سمجھ لیں، جو بھی. وہ تین: والزیتون، نمبر دو طور سینین، نمبر تین حاضل برد الامین. آپ بیسیکلی پہلی دو کے چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے، دوسری دو ہیں کیا؟ یعنی ایک ہے طور سینین، یہ کیا ہے؟ یہ جی شمائلہ آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے طور سینین؟ جی سر، حضرت موسیٰ کوہ طور ہے. ہاں، کوہ طور، یعنی بیسیکلی ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی سر، یہ اس کا تو میرا کانسیپٹ کلیئر ہے. یہ میں نے پیچھے ہی یہ صورت کی تفسیر پڑھی تھی کہ مطلب اس سے وہ جگہ مراد نہیں ہے، وہ مطلب حضرت عیسیٰ اور وہ والی چیزیں تھیں، ایسے ہے رائٹ، نا سر؟ بالکل. یہ مراد کیا ہے؟ یعنی تین اور زیتون کو حضرت مسیح کی جگہ لے لیں، یعنی وہ جو ہے نا بیت فگے جو کوہ زیتون پر ہے اس کو سامنے رکھ لیں. نمبر دو یہ طور سینین کو سامنے رکھ لیں. نمبر تین ابراہیم کی آباد کی ہوئی اس بلد امین کو سامنے رکھ لیں. یہ تینوں چیزیں گواہی دے رہی ہیں کس چیز کی؟ یہ تینوں جگہیں گواہی دے رہی ہیں کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر اس کا آغاز کیا تھا. یعنی آپ ان تینوں جگہوں سے نئی امتوں کا آغاز ہوا ہے. اس پہلو سے اگر آپ غور کریں گے بالکل ایسے ہی. یعنی یہ اصل میں تین اور زیتون کی قسم اس طرح سے نہیں کھائی جا رہی کہ اللہ کی قسم جس طرح ہم لوگ کھا دیتے ہیں، بلکہ اس طرح سے کھائی جا رہی ہے کہ یہ کسی چیز کی علامت ہے. اس کو ذہن میں رکھنا ہے. قسمیں کبھی بھی یعنی اس طرح سے نہ، قرآن مجید میں جو قسمیں ہیں وہ بالعموم اس طرح نہیں کھائی. مثلا جب قرآن مجید یہ کہتے ہیں نا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وہ اِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، یہ جو سورہ زاریات میں کا، تو فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کا مطلب ہے کہ by the providence of your Lord، اس کی یہ ساری ربوبیت جو اس نے رکھی ہوئی ہے زمین آسمان میں، یہ گواہی دیتی ہے کہ وہ ضرور ایک دن میں برپا کر دے گا. یہ اس نے سارا انتظام ایسے ہی نہیں کیا ہوا.
یعنی اس کو یہ ساری ارینجمنٹ جو اس نے کی ہوئی ہے وہ بے مقصد نہیں کی ہوئی ہے. یہ والا ایسپیکٹ ہے جس کو نمایاں کیا جاتا ہے. تو اس کو اس پہلو سے ضرور یاد رکھنا چاہیے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ وہی ہے کہ جو جاوید صاحب کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو بھی کریٹیکلی ضرور دیکھیں. ٹھیک ہے جی. جو انہوں نے اس کو کھولا ہے کہ یہاں پر جو مقسم علیہ ہے وہ یہ ہے جو بات ہو رہی ہے سوسائٹی میں کہ یہ لوگ قیامت کا انکار کر رہے ہیں. اس کے آپ اس کو زیادہ اسپیسیفک کر سکتے ہیں, آپ اس کو بیان نہیں لے سکتے ہیں, کیونکہ یہ بیسیکلی انڈرسٹینڈنگ ہے, قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ ہے یہ, اور اس کو کوئی فائنل ورڈ نہیں سمجھنا چاہیے. جی ٹھیک ہے سر. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ جو گواہی دینے والی جو چیزیں ہیں نا وہ گواہ رہیں گی. جس طرح مطلب سر وہ نبیوں کو بھی گواہ بنایا گیا ہے نا کہ وہ قیامت کے دن رائٹ وہ گواہی دیں رائٹ. گے. تو سر یہ چیزیں بس انسان کے لیے ہیں کہ یہ گواہی دیکھو کہ یہ سب ہاں گواہ ہیں, اور ہمارے ہاں لیے ہاں بالکل. یہ دلیل ہے, یہ اصل میں استدلال کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک یہ ٹھیک ہے سر. جو سمجھنا ہے, بہت امپورٹنٹ, بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے یہ استدلال کا طریقہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کو ایسے ہی یو نو کہ میں اللہ کی قسم کھائے کہتا ہوں کہ ایسا ہوا ہے. مطلب یہ کوئی دلیل نہیں دی جا رہی. جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے تو اٹ از ناٹ این آرگومنٹ. یہ قرآن مجید میں یہ آرگومنٹس ہیں. یہ ہے ٹھیک جو سر, سمجھنے کی جزاک چیز. اللہ. وہ سب جو مطلب جو ہمارا جو پرانے جو کانسیپٹس ہیں نا وہ مطلب پہلے نکالیں گے تو پھر ہم یہ چیز سمجھیں گے. ہاں جی دیٹس رائٹ. اور یہی طریقہ ہوتا ہے جی. علم جب آگے بڑھتا ہے تو وہ اصل میں پچھلے مسئلوں کو آپ جب ایک چیز نئی سمجھ میں آتی ہے تو آپ کو پھر ایز سچ اس کو نہیں نکالنا پڑتا. یہ جو بات ہے ان لرننگ کی, اس کا تعلق زیادہ اس سے ہے کہ جو ہماری ہیبٹس آف مائنڈ بن جاتے ہیں اس کو کئی دفعہ ان لرن کرنا پڑتا ہے. ورنہ ادروائز آپ کو نئی چیز جب سمجھ میں آ جاتی ہے تو آٹومیٹکلی وہ ریپلیس ہونے لگ پڑتی ہے. اب آپ جو چیز یہ آپ نے سمجھی ہے اگر آج, تو اب آپ یہ کریں گے کہ جو نارمل قرآن کا مطالعہ ہو رہا ہوتا ہے اس میں دیکھیں جب قسم آئے تو رک جائیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ یہاں پہ کیا دلیل بن رہی ہے یہ قسم. تو وہ پھر آپ کی جو ہے نا انٹیگریٹ ہونا شروع ہو جائے گا اندر کہ قسم اصل میں دلیل ہوتی ہے, تو یہاں پر وہ کیا دلیل بن رہی ہے یہ ایکسپلین ہوگا, وہ اور مضبوط ہو جائے گا اس طرح سے. جی سر مجھے نا شمائلہ کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی, سوری. جی جی. گواہی انہوں نے بات کی ہے نا سر, آپ نے کہا یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سر اس کو ذرا دوبارہ ایکسپلین کر دیں. کہ کون سی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ سر یہ جو شمائلہ نے کہا نا گواہی والی چیز قائم رہتی ہے, شاید کہا ہے. نہیں, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر یہ جو ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ نبی جو ہیں وہ اپنی اپنی قوموں پر گواہ ہوں گے تو وہ آخرت کے حوالے سے تک مطلب یہ معاملہ ہے, تو وہ اپنی جگہ پر وہ ٹھیک ہے بات, وہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کے یعنی ظاہر ہے کہ جن لوگوں تک انہوں نے بات پہنچائی ہے وہ ان پر گواہ بنیں گے. ٹھیک ہے جی. دے ول اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا اور ان سے کہے گا کہ اب بتاؤ انہوں نے کیا رسپونڈ کیا تھا, ان کو بات سمجھ میں جب آ گئی تھی تو انہوں نے کیا رسپونڈ کیا تھا, تو دے ول بیئر وٹنس. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے مثال کے طور پر کہ پیغمبر میرے اوپر گواہ بنیں گے. واٹ ایم آئی سیئنگ, اس کو سمجھ لیں. یعنی پیغمبر جب تک اپنی قوم میں موجود رہے اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ اس بات کی گواہی ان سے پھر لی جائے گی کہ یہ کیا تھا. ٹھیک ہے. جو یہ بات ہے اس کو وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ایک الگ گواہی ہے. یعنی وہ بھی گواہی دلیل ہی ہوتی ہے کہ اگر ایک آدمی سچا ہے اور وہ سچی بات کر رہا ہے اور اس کی سچائی اسٹیبلشڈ ہے تو وہ جو بات کر رہے ہیں وہ پھر ٹھیک ہے. یہ ہے اس کے پیچھے assumption. یہاں پر جو استدلال ہے وہ فینومینل استدلال ہے کہ تم یہ دیکھ رہے ہو یہ واقعہ, یعنی مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو قرآن مجید میں جتنے بھی سائنٹیفک فیکٹس بیان ہوئے ہیں نا جی,
جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے یہ پہلے ہی بتا دیا تھا. قرآن نے ایسا کچھ نہیں کیا جی. سب سے پہلے تو اس کو سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں کوئی ایسی چیز کا ذکر نہیں ہے، نہ کوئی ہونا چاہیے تھا کہ جس کو عرب جانتے نہیں تھے. قرآن نے سائنٹیفک ریالٹیز، ہسٹوریکل ریالٹیز کا وہ والی کا ذکر کیا ہے جس کو بالعموم عرب جانتے تھے یا ان جیسیوں کو جانتے تھے. اور ذکر کرنے کا مقصود یہ ہے کہ وہ استدلال کرتا ہے اس سے کسی نہ کسی چیز پر. اگر آپ کسی چیز کو استدلال کے طور پر پریزنٹ کر رہے ہیں تو اٹ ہیز ٹو بی نون ٹو یو. جیسا میں نے ابھی مثال دی ہے آپ کو کہ آپ اگر مال میں جائیں تو چلتی ہوئی سیڑھیاں دیکھیں، ایسکلیٹر دیکھیں، تو آپ یہ کہیں گے کہ انسان نے بڑی ترقی کر لی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ایسکلیٹرز جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ انسان نے بڑی ترقی کر لی ہے، اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے 6 لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ ایسکلیٹرز کیا ہیں، تو یہ دلیل بن نہیں سکتی. تو جب قرآن یہ بتاتا ہے کہ ایک بچے کی پیدائش کن مراحل سے ہوتی ہے، جب وہ یہ بتاتا ہے کہ مثال کے طور پر اس میں صرف ایک چیز ایسی ہے، وہ میں آپ سے عرض کر دوں گا ابھی، کہ جس کی جو کہ انسان کے ڈائریکٹ مشاہدے کی چیز نہیں ہے. 2 ایسپیکٹس ایسے ہیں لیکن وہ ہم ان تک پہنچتے کہتے ہیں یہ. لیکن جو فزیکل ورلڈ سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہیں جو کہ عرب جانتے تھے، ورنہ وہ دلیل بن نہیں سکتی تھی. سب سے پہلے تو اس کو سمجھنا چاہیے. دوسری چیز، جو 2 چیزیں ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ ہے جو کہ ایک جس کو قرآن نے کہا نا، جو ون نجم اذا ہوا، یہ جو قسم ہے، جب یہ ستارے ٹوٹتے ہیں تو یہ گواہی دیتے ہیں. یہ جو جس چیز کی گواہی ہے، یہ انسان کے مثلا میرے تجربے کی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن وہ جس چیز کی گواہی ہے، وہ جس طرح سے وہ ایک ہوائی بات ہے، قرآن مجید نے بتایا کہ تم اصل میں جو جانتے ہو وہ یہ نہیں ہے، یہ ہوتا ہے اس میں. یعنی جنوں کو جب کلام اس کو اسکرائب کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ تو جنوں کی وجہ سے آیا ہے، تو قرآن مجید نے اس کا انکار کیا. یعنی وہ بھی ایک الزام تھا. تو الزام کے جواب میں یہ بتایا کہ تم جس چیز کو نہیں جانتے وہ یہ کہ جن تو اس کے قریب پٹک بھی نہیں سکتے، یہ بتایا ہے بیسیکلی. اور دوسرا جو ہے جس کو آج تک شاید ہمیشہ سے ہسٹوریکلی انسان کی لینگویج کا حصہ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اس یہ کائنات 7 آسمان، کائنات کے 7 آسمان، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ کہ وہ کیا چیز ہے. لیکن جو چیز پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا جس نے یہ ایک آسمان جو ہماری وسعتوں میں نہیں آ رہا، وہ یہ بتایا کہ یہ تو 7 بنے ہوئے ہیں، 7 آف ٹچ. یہ یہاں پہ جو کہا کہ محسن علیہ محذوف ہے، تو پھر یہاں پہ جو ہے نفس لوامہ جو ہے وہ نہیں بن رہا محسن علیہ؟ نہیں، وہ تو قسم ہے، وہ قسم ہے. یعنی میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، ٹھیک ہے جی. اچھا، کس بات پہ؟ وہ محذوف ہے. یعنی اسی کو کھولا ہے. یہ جب کہا ہے نا کہ یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، تو نہیں، میں قیامت کے دن کو گواہی میں پیش کرتا ہوں، اور نہیں میں تمہارے اندر کے ملامت کرنے والے نفس کو گواہی میں پیش کرتا ہوں. اب آگے دیکھیں، یہ نہیں بتایا پھر کس پہ گواہی پیش کرتا. پھر اس کا سوری. مطلب کہ قیامت کا دن جو ہے وہ ہاں محسن جی، علیہ ہے ہاں جی، کیا؟ ایگزیکٹلی. یعنی ٹھیک ہے، اب آپ اس کو جو جملہ بھی ادھر لے کے آئیں گے نا کہ یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اس کی ہوں، جگہ پہ مثلا یہ یہ خدا کے انصاف کو جھٹلاتے ہیں، تو اب وہ نہیں سے آگے جو پورا کریں گے تو وہ خود ہی وہ بن جائے گا. ٹھیک سر. یعنی ڈٹرمن جو کرنا ہے یا جو ہم اس میں لا سکتے ہیں وہ ہم یعنی اس کی جو بھی دلیل ہو سکتی ہے اس کو پھر ہم چینج کر سکتے ہیں یہاں ہاں، پہ. یعنی قرآن ٹھیک ہے، مجید کی روشنی میں اس کو دیکھیں کہ قرآن یہ باتیں جو ہیں وہ کیا کہتا ہے، کہ قیامت کی کیا ضرورت ہے. مثلا آپ اپنی زندگی پہ غور کر کے دیکھیں کہ قیامت کی کیا ضرورت ہے. یہ جو بلیف ہے نا جی، یہ جو آپ نے جو لاسٹ ٹائم جو پہلا کوشچن کیا تھا، اس کے جواب میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ بلیف اصل میں پہلے سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر، ان کے جواب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں آپ کہ یہ جو بلیف ہے قیامت کا، یہ کس بات کا جواب ہے آپ کیوں مانتے ہیں قیامت کو؟ یعنی اندر ایک وہ کیا کہتے ہیں، ایک
لیک آف کمپلیشن جس کو کہتے ہیں، انکمپلیٹنس ہے نا اس دنیا کی، وہ کیا ہے اصل میں؟ میرے خیال میں بڑی اپروپریٹ ہوگی وہ بھی بات کہ اگر اس لیک آف کمپلیٹنس کو یہاں پہ رکھا جائے، وہ کیا ہے، کس پہلو سے ہے؟ یعنی اگر آپ قیامت کا انکار کر دیں تو پھر what how will your life be different؟ آپ کیوں مانتے ہیں قیامت کو؟ کیا بہتر ہے؟ سر پھر اس اگر کی قیامت نہیں آئے گی تو انسان خودکشی کر لے آنےسٹلی، بہت اچھی بات، بیکاز بالکل صحیح، بالکل بے مقصد ہے۔ یو ہیو ٹو بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل، یو ہیو ٹو، اگر یہ نہیں ہو تو آنےسٹلی پھر تو کوئی تک ہی نہیں بالکل بنتی پھر ہوپلیسنس، دنیا کی۔ ہوپلیسنس جی بالکل۔ بالکل ٹھیک کہتی ہے۔ یہ بات ہے کہ یہ دنیا کیا بے مقصد ہے؟ اس میں کیا اچھے اور برے نہیں، اسی طرح کیا بروں نے ہی رول کرنا ہے ہمیشہ؟ اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو سوال ہے کہ کیا بروں نے ہی رول کرنا ہے ہمیشہ، یہ اس کا جواب دیتی ہے قیامت۔ قیامت کا جو میرا ماننا ہے وہ اصل میں اس سوال کا جواب ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھے اور برے برابر رہیں گے ہمیشہ، یا اچھے اور برے اسی طرح رہیں گے کہ اچھے جو ہیں وہ دبے رہیں گے اور برے جو ہیں وہ ان کو لتاڑتے رہیں گے۔ نہیں، میں قیامت کے دن کو گواہی میں پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں کتنی کتنی اپروپریٹ ہو گئی یہ بات، یعنی جو آپ کا مسئلہ ہے پہلے اس کو اجاگر کر دیں۔ واٹ از اٹ دیٹ وائی از اٹ دیٹ یو بلیو ان قیامت؟ کیا سیٹسفیکشن مل رہی ہے اس سے؟ خدا کی صفات کو سامنے رکھتے ہوئے، تو یہ وہ ایسپیکٹ ہے جس کو ہمیں جو ڈیلیبریشن کے ایسپیکٹس ہیں جی اس کے، ٹھیک ہے، کہ میں قیامت کے دن کو گواہی میں پیش کرتا ہوں، میں نفس لوامہ کو، یہ جو ارینجمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ملامت کرنے والا نفس جو اچھائی اور برائی کو جانتا ہے، جس کے اندر اس میں ودیت شدہ ہے یہ بات کہ تم نے ٹھیک کیا یا غلط کیا، یہ والا نفس ایکچولی تو اپنے وجود کا مقصد جو ہے وہ تبھی سمجھ میں آتا ہے آتا ہی اگر سب انسان یہ اسی وقت ایگزیکٹلی، سمجھ میں آتا ہے، ادروائز تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کسی۔ ایگزیکٹلی، یعنی یہ ہے پرابلم۔ اب وہ جو ہے نا، جو ایتھیسٹک اپروچ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یار مطلب کیونکہ آپ اس کو بنا نہیں سکے، اف یو ہیو ناٹ فاؤنڈ اے پرپز، تو یہ مان لیں کہ پرپز لیس ہے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ایک دن آخرت آئے گی؟ یعنی اس کو کیا کہنے کی، وائی ڈو، یہ تو ایسے ہی انسان کے بنائے ہوئے افسانے ہیں کہ آ جائے گی۔ تو قرآن مجید نے اصل میں یہ لیا ہے، جس جگہ سے لیا ہے وہ یہ کہ خدا نے بے مقصد نہیں کیا یہ سارا کچھ، اس پر اصرار ہے اس کو کہ ہم نے یہ دنیا، یہ کائنات بالحق پیدا کی ہے، با مقصد پیدا کی ہے، اٹ از ناٹ پرپز لیس۔ تو یہ دیکھیں ادھر کھڑا کر کے اب اس کو دیکھیں کہ کیا استدلال ہے اس میں، کیا زبردست استدلال کہ نہیں وہ جو تمہارے دلوں کے اندر ایک ویکیوم ہے اس کو پورا کرتا ہے یہ کہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں، اس کو گواہی میں پیش کرتا ہوں قیامت کے دن کو کہ ایسا نہیں ہوگا کہ برے اور اچھے ساری ہمیشہ کے لیے بس مٹی ہو جائے گی، سب برابر ہو جائے گی۔ اور اس پہ کیا اعتراض ہے لوگوں کو؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے تو ضروری ہے کہ ایک ایک پور جمع کر دے۔ یہ جو ایک اور بھی کانسیپٹ ہے نا، یہ جو آخرت کی زندگی ہوگی یہ روحانی زندگی ہوگی، نہیں یہ فزیکل لائف ہوگی۔ آپ اس استدلال کو دیکھیں نا، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ زندگی ہوگی، ایک باڈی ہے جو میری، وہ کہہ رہے کہ ایحسب الانسان ان نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنا، ایک ایک پور جمع کر دیں گے ہم۔ وہ کہتا ہے کہ ہم ہڈیاں نہیں جمع کر سکیں گے، ہم ایک ایک پور اس کی، یہ جو میری ایک ایک جو مسام ہے میرا، وہ اس کو بالکل ٹھیک ٹھیک بنا دے گا۔ اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی، ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے تھے، بلکہ حقیقت یہ کہ انسان جو ہے اس ذمہ داری کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے۔
وہ اس کو سامنے رکھتا ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو اوائڈنس کی جگہ پہ کھڑا ہے، اس کے روبرو شرارت کرنا چاہتا ہے، یعنی اس نفس لوامہ کے روبرو شرارت کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے یار؟ بڑی سارکیسٹکلی پوچھا، اچھا یار بتاؤ پھر کب آئے گی؟ یہ جو استدلالات ہیں ان کو اگر آپ اکٹھا کر دیں تو یہ 2-3 چیزیں ہی ہیں جو کہتے ہیں کہ بتاؤ کب آئے گی، یہ بتا دو کب آئے گی، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اچھا پھر لے آؤ نا یار، کسی مرے ہوئے کو لے آؤ نا، تم کہتے ہو مرے ہوئے زندہ کر دیں گے، تو لے آؤ ہمارے باپ دادا کو ذرا لے آؤ واپس۔ یہ دیکھیں کس طرح کی یہ وہ حرکت ہوتی ہے جس کو میں کہتا ہوں نا کانورسیشن کے اس میں جو سیشنز ہوتے ہیں اس میں آپ بتاتا ہوں کہ ڈیبیٹ بن جاتی ہے انسان کی زندگی میں، امپورٹنٹ باتیں جو ہیں جو میرے فائدے کی ہیں وہ میں ڈیبیٹ میں اڑا کے رکھتا ہوں، میں وہی خام خواہ کیوں مانوں، یہ والا ایٹیچیوڈ پیدا ہو۔ ٹھیک ہے جی، اور کوئی اس پہ سوال ہو تو وہی بتائیے۔ یہ بات بھی سر سر مجھے حیران کرتی ہے کہ جو سوال اس وقت آج سے 1400 سال پہلے انسان کے ذہن میں ہے، اور وہ جو اس پہ اصرار کر رہا ہے کہ لے آؤ کیا ہمیں، یا ہمیں لا کے دکھاؤ، اور وہی جو بات ہے وہ اس وقت یعنی ابھی بھی وہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، تو وہی بات وہ ابھی بھی کر رہا ہے کہ ابھی وہ ہم اس کو ایتھیسٹ بول دیتے ہیں، اور اس وقت ہم بالکل اس کو مسلم بول رہے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس لیے کیونکہ قرآن مجید نے آپ جو اس کی جو کتاب کی خوبصورتی ہے، جس کو جاوید صاحب کہتے ہیں نا کہ علم اصل میں 100 سال میں اتنا ریویو ہو جاتا ہے، اتنا ریوائز ہو جاتا ہے کہ کوئی لکھی ہوئی کتاب اپنی ساری چیزوں ساری پورے کانٹینٹ کے ساتھ قائم نہیں رہتا۔ آپ سائیکالوجی کو دیکھیں، آپ فلاسفی کو دیکھیں، آپ سائنس کو دیکھیں، کہ وہ کتابیں آؤٹ ڈیٹڈ ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ دا پرابلم از کہ قرآن نے صرف اتنی بات کی ہے جو انسان کے لیے جو یعنی جو انسانیت سے ریلیٹڈ تھی۔ اس کے نتیجے میں وہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ وہی سوالات ہیں آج بھی، وہی اعتراضات ہیں، ایگزیکٹلی وہی ایٹیچیوڈ ہیں، یعنی جو آپ کو یعنی ابھی بھی جب ایک آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے سب کچھ ٹھیک ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ابھی دیکھیں آگے چلیں گے تو آپ کو اور زیادہ اس کے ریفرنسز ملیں گے، بالکل ٹھیک ٹھیک اس ایٹیچیوڈ میں، یعنی میرے سے آپ سے یہ غلطی اگر کبھی ہوئی ہے کہ ہم نے جانتے بوجھتے ہوئے کچھ غلط کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی، جب کبھی ایسا ہوا ہے آپ کبھی اس پہ غور کیجئے گا، تو کیا وہی نہیں ہے جو اسی سورہ میں آگے جا کے بیان کیا ہے کہ بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کہ تم فوری فائدہ چاہتے ہو اور یہ ڈیلیڈ جو ہے نا گریٹیفیکیشن، اس کو تم پسند نہیں کرتے۔ immediately وہ والا سائیکولوجیکل ایسپیکٹ یہ جو کہ ہمیشہ سے یونیورسل رہا ہے۔ سر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا ہی نہیں بنایا ہے، جلد باز، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں۔ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ہاں یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ وہ جو ہے وہ اصل میں بے صبرا ہے، یہ سب کچھ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ آیتیں نا اس طرح کی، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کیا انسان کی فطرت ہے؟ یہ انسان کے اندر یہ پوٹینشلز ہیں دونوں، وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ یہ ہے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جس کی بیسس پر میرا یہ پورا جو میں نے پروگرام بنایا تھا اباؤٹ کیریکٹر ڈیولپمنٹ، وہ ادھر سے شروع ہوتا ہے جی، کہ اصل میں خدا نے جو بار بار قرآن مجید میں کہا ہے کہ وہ انسان ایسا ہے یا انسان ایسا ہے، تو واٹ اٹ مینز از ناٹ کہ سارے انسان ہیں۔ مثلا لیٹ سے کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر بھی ایسے ہی تھے؟ نہیں۔ اچھا کیا وہ ڈفرینٹ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا تھا؟ تو پھر تو ان کو کوئی کریڈٹ ہی نہیں جاتا۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ پوٹینشل ہیں، اگر وہ اپنی تربیت نہیں کرے گا تو یہ پوٹینشل بہت زیادہ غالب آ جاتے ہیں۔ اگر وہ اپنی تربیت کرنا شروع کر دے، یہی چیز ہے سورہ معارج میں جو بیان کی ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ اب دیکھیں آگے کیا کہا، الا المصلین، کہ جو پھر اس طرح سے اپنی تربیت کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی حضور میں کھڑے ہونا، اس کے لیے خرچ کرنا، اس کو اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا، آخرت کے لیے جد و جہد کرنا،
یہ ساری چیزوں کی تربیت ہوگی تو انسان کے اندر وہ جو پوٹینشیل ہیں وہ کچھ اس کے کنٹرول میں رہیں گے، ادروائز وہ کنٹرول سے باہر رہیں گے ہمیشہ. تو یہ جب یہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں نا، جب قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ انسان کو ہم نے ایسا بنایا، تو وہ آپ ساری چیزیں جمع کر لیں تو جو چیز سامنے آتی ہے وہی کہ انسان کے اندر ان چیزوں کا پوٹینشیل ہے بہت زیادہ، بڑا شدت کے ساتھ ہے. اگر میں تربیت کر لوں اپنی، سب ٹھیک ہوگا. یہ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ، یہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ صرف میں کر سکتا ہوں. یہ ہے جی. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سر. یہ موسٹ ویلکم جی. جی آگے چلیں جی. اس پر کوئی اور کوئی کوشچن، کوئی ریمارک جو آپ سمجھتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہیں، ورنہ پھر آگے چلتے ہیں. سر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے جی جی. کہ obviously ضروری نہیں ہے کہ انسان منہ سے قیامت کا انکار کر رہا ہو، ہمارے ایکشنز بھی اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ رائٹ. اسی طرف جا رہے. سر کہاں پہ یو ڈرا لائن کہ آپ کہیں کہ یہ ایک کمزوری کے تحت آ رہا ہے اور اس میں وہی اپنے لیے تکبر اور سرکشی جو ہے وہی ہے ڈیفائننگ چیز اس چیز میں، کمزوری میں اور ایک تکبر اور سرکشی میں ایک غلط کام کرنا؟ آپ یہ وین یو سے دس کہ کہاں پر ڈرا کریں لائن، تو آپ اپنے لیے سوال کر رہی ہیں یا کسی اور کے لیے کر رہی ہیں؟ سر اپنے لیے کر رہی ہوں. اپنے لیے کر رہی ہیں. یہ آپ کا جی سر. ایٹیٹیوڈ بتائے گا جی. یعنی لیٹ سے آئی ایم، مجھے کوئی بری عادت پڑی ہوئی ہے، میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں، میں اس سے نکل نہیں پا رہا ہوں، بہت کوشش کر رہا ہوں اپنے یعنی دس از سم تھنگ وچ نو بڈی ایلس کین سی، لیکن میرا دل جو ہے وہ واقعی ٹوٹ سا ہے، میرا دل دکھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب موقع آتا ہے پھر پھسل جاتا ہوں. تو یہ جو سچویشن ہے یہ اصل اچھا، پھر یہ کہ میں اس کی کوشش بھی کر رہا ہوں، اس کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں، اس کے لیے لوگوں سے مشورہ بھی کرتا ہوں کہ یار یہ میں کس طرح سے اپنے آپ کو ٹھیک کروں، یہ سب کچھ جو ہے، اور محنت بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن پھر بھی کر رہا ہوں. تو یہ اصل میں تکبر نہیں ہے، یعنی یہ میں اپنے بارے میں، لیکن میں یہ دوسرے کے بارے میں جانتا نہیں ہوں. اس لیے میں جو آپ سے پہلی کلیریفیکیشن لی تھی وہ یہ تھی کہ یہ کیا میں اپنے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں یا دوسرے کے بارے میں. اپنے آپ کو میں جانتا ہوں. I feel tortured, I feel a lot of suffering because of my bad habit. لیکن ابھی چھٹ نہیں پا رہی ہے، اور اس کی کوشش کروں گا، اس کی کوشش ختم نہیں کروں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، کبھی بے پرواہ نہیں ہوں گا، کبھی اس کے بارے میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. یہ جو اگر یہ ایٹیچیوڈ ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیں گے کہ آپ اس کی طرف اس کو کور بھی کر دیں گے پھر انشاءاللہ. لیکن اگر یہ ہو تھینک کہ یو یار سر. دیکھی جائے گی جو نہیں سر، ابھی تو اللہ کا کمل شکر ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر شکر ہے ہے. جی سر، اللہ کا شکر ہے. جی سر میں نے ایک بات کہنی تھی. جی جی جی. سر ابھی آپ یہ سائنٹیفک فیکٹس کی بات کر رہے ہیں کہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کہ عربوں کو پتہ نہیں تھی، لیکن I think there have been books written or research has been done on this topic کہ بھئی there are certain scientific facts in the Quran جو کہ عربوں کو نہیں پتہ تھے. اصل میں وہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، کیوں بتائے تھے، اور عرب جان گئے تھے انہیں. اصل میں ہوتا کیا ہے، انسان آج بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، اور مثال کے طور پر دیکھیے وہ ایک کون سی سورہ ہے، مجھے اب اس کا نام نہیں یاد آ رہا، اس میں یہ کہا کہ یہ بند تھے، زمین و آسمان سارے بند تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھاڑ دیا، اور اس کے نتیجے میں لوگوں نے کہا یہ بگ بینگ تھیری بیان کر دی قرآن نے. ٹھیک ہے جی. وہ اس کا کوئی تعلق بھی اس سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے وہ وہاں پر اسی آیت میں اگر آپ اس پہ تھوڑا سا تدبر کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو بارش کا فنومنا ہے وہ کیسے ہوتا ہے، کہ بالکل بند ہوا ہوا ہوتا ہے سب کچھ، اینڈ دین اللہ تعالیٰ اس زمین اور آسمان میں سے پانی گراتا ہے، اور دیکھیں زمین بھی پھٹ جاتی ہے اور آسمان بھی جو ہے وہ اس کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ اس چیز کا بیان ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کو، اگر تو وہ سائنٹیفک فیکٹ تھے جو عربوں کو جاننے نہیں جانتے تھے وہ، تو پھر عربوں کو
ان کو جاننے کے بعد کچھ ڈسکوریز کر دینی چاہیے تھی اور یہ بتا دینا چاہیے، یہ دیکھو کہ ہم نے ایٹم ڈسکور کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا نا، آل دس ایسپیکٹ. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اگر سائنٹیفک فیکٹس تھے تو سائنٹیفک فیکٹس کے آفٹر دی ایونٹ آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس کو سوچنا چاہیے نا. وائی از اٹ دیٹ وہ آج تک وہ سائنٹیفک فیکٹس جو ہیں وہ دنیا سے چھپے رہے، اربوں سے بھی چھپے رہے، براہ راست مخاطبین تھے وہ ان کے. ہم تو چلیں پھر نزدیکی عربی، وہ تو نیچرلی اس کے مخاطبین تھے، ان سے بھی چھپے رہے. اٹ ڈزنٹ میک سینس ریئلی. وہ کس کے لیے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ ہے وہ جو ہے نا جی کریٹیکل ریفلیکشن، وہ اصل میں یہ چیز ہے، اس پر سوچنا چاہیے. اور وہ کیوں بیان کیے ہیں؟ مثلاً سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے یا یہ بتاتا ہے، کوئی ایسی چیز لے لیں آپ کے انسان تو خدا نے یہ بتایا گریوٹی ہے. ایک چیز ہوتی ہے گریوٹی، میں مثال دے رہا ہوں صرف. کیوں بتایا ہے؟ انسان کو بتایا کہ لیٹ سے تمہیں زکام کا علاج کیسے کرنا چاہیے. کیوں بتایا ہے؟ اس کے نتیجے میں قرآن کی جو ایک کوالٹی ہے اس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ لیں. مجھے اس کے کنٹینیوس ریڈنگ کے باوجود جو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز لگتی ہے وہ یہ کہ قرآن بالکل کلیئرلی اپنے مقصد سے کبھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا. اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تم اگر کینسر کا علاج تم ڈھونڈنے کے لیے ریسرچ کر رہے ہو تو کرتے رہو، دیٹ از ناٹ مائی ایشو. میرا ایشو صرف ایک ہے، تمہیں اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد خدا کے حضور پیش ہونا ہے، جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. اس کے لیے تمہیں تیار کرنا ہے مجھے. اب وہ اس سے ہٹتا نہیں ہے. یہ جو اس کی خوبصورتی ہے جی، ایسی شاندار بات ہے یہ. آپ کو میں بتاؤں، اگر آپ کبھی اس کو دیکھیں تو پورے کا پورا مسئلہ جو ہے وہ ادھر سے اٹھا کے لے کے جا رہا ہے. چاہے وہ قوموں کے حوالے سے بات کر رہا ہے، چاہے وہ رسولوں کو بھیجنے کے حوالے سے کر رہا ہے، چاہے یہود کے رویوں کے حوالے سے کر رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ان کا رویہ یہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتا ہے یہ جو ان کا رویہ نا، کم از کم ایسے لوگ تو ہوتے ہی ہے کہ جو گمان تو رکھتے کہ آخرت آنی ہے، یہ وہ بھی نہیں رکھتے. ان کو یہ بھی گمان بھی نہیں. وہ یہ کہتا ہے، کتنی انٹرسٹنگ بات ہے، کہ یہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ آخرت میں سفارش بچا لے گی، یہ اصل میں آخرت کا انکار کر رہے ہیں. یہ اس پر سوچنا ضرور چاہیے جی. دیٹ ہم اصل میں اس طرح کی بڑائیاں جب کوشش کرتے ہیں قرآن مجید کو اسکرائب کرنے کی، قرآن چونکہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ایسی ایسی سائنٹیفک ریالٹیز وہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تو سب بتا دیتا، مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن قرآن کا اس نے ہلنے نہیں دیا ادھر سے، کہ جو اصل بات تھی بالکل سٹک کیا اس سے. تم اپنی سائنس کو ڈسکور کر لو. جی عائشہ، یہ بات واضح ہوئی جی. وہ جو ہے، آپ اگر کسی چیز کے بارے میں اسپیسیفک ایگزامپل دینا تو زیادہ اچھی بات ہو جائے گی جی. اس کو سر ہم جیسے وہ قرآن میں، اب مجھے وہ ایگزیکٹ صورت نہیں پتا، لیکن جس میں وہ ہمم، پورا بچے کی جو فارمیشن انسائڈ دا جی جی، وومب ہے وہ پورا ہمم، ڈسکرائب کرتا ہے قرآن. تو وہ تو رائٹ بغیر الٹرا ساؤنڈ کے نہیں پتا چلنی تھی نا. اور رائٹ مطلب رائٹ. دیر آر پیپل ہو ہیو کنورٹیڈ ٹو اسلام because مطلب scientists, I'm talking about scientists or people into science, کہ بھئی there are scientific facts in the Quran جو کہ پہلے اس وقت کے انسان کو 1400 سال پہلے نہیں پتا ہو سکتے تھے. These could only be the words of God because only God knew about these things. At least مطلب کیونکہ جو کنورٹیز کے بارے میں پڑھتی ہوں تو اس میں تو یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں. اصل میں دیکھیں، ایک اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ کر دینا چاہیے. یہ کسی نیوٹرل آدمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، مسلمان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. ہم ایگزیجریٹ کر جاتے ہیں کئی دفعہ چیزوں کو. وی کریٹ سم بائسز. ہم میں سے کوئی بھی بائسز کے بغیر نہیں ہے. ایک دو چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ سمجھ لیں. یہ جو تھا نا ہپوکریٹس جو تھا، اس نے یہ جو سٹیجز ہیں یہ بہت پہلے بیان کر دی تھی BC میں. ٹھیک ہے جی. اینڈ دیز ور اویلیبل ٹو دی عربز ایز ویل. اچھا، ایک بات. دوسری بات یہ کہ عرب جو ہیں وہ گوشت کھانے کے بڑے شوقین تھے. اور یہ جو آپ کی جو سٹیجز ہوتی ہیں، یہ کچھ سٹیجز تو وہ ہیں، مثال کے طور پر قرآن مجید یہ بتاتا ہے
کہ تمہارا آغاز جو ہوا جب اب پروکریشن ہوتی ہے تو تمہارا جو آغاز ہوتا ہے وہ اصل میں ڈراپ آف سیمن سے ہوتا ہے. اس کو بتانے یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کوئی بھی نہیں جانتا تھا. ایوری بڈی نیو اباؤٹ اٹ. اچھا جو اب اس سے آگے کی جتنی بھی سٹیجز ہیں, جب آپ ایک سوسائٹی میں جنرلی وین یو آر میٹ ایٹرز, تو جب آپ سلاٹر کرتے ہیں نا فیمیل جو ہوتی ہے اینیمل, تو اس کے اندر سے یہ نکلتے رہتے ہیں. پیپل نیو اباؤٹ دیم. اچھا جو امپورٹنٹ بات ہے, سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے, وہ یہ ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں ان کو اگنور کر دیں. یہ استدلال ہیں قرآن کے. قرآن مجید نے ان کو کبھی نہیں یہ کیا کہ آؤ میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں, اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ کی کتاب ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں ایسی چیزیں جو تمہیں نہیں پتا. یہ ایک جگہ پہ بھی نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جس خدا نے تمہیں ان سٹیجز سے پیدا کیا ہے, وہ تمہیں دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا. یہ دیکھیں, اب یہ سٹیجز اگر اسٹیبلشڈ ہی نہیں ہے انسان کے بیچ میں, یعنی لیٹ سے میں اور آپ ابھی جو بات کر رہے تھے کہ انسان نے, آپ کو اگر یہ پتا نہ ہو کہ انسان چاند پہ گیا یا ایسکلیٹر کیا ہوتا ہے, تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے دلیل بن جائے گی. یو ہیو ٹو نو اباؤٹ اٹ ٹو میک اٹ این آرگومنٹ. یہ والا ایسپیکٹ ہے جس کو ضرور کنسیڈر کریں, اور اس کو دیکھیں ضرور, وہ کتاب بھی دیکھیں کہ انہوں نے اور کیا چیزیں ذکر کی ہیں, کیونکہ میرے نوٹس میں ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے جی ایسا. قرآن مجید میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو عرب نہیں جانتے تھے یا ان کے ہاں کانسیپٹ نہیں تھا اس کا. مثال کے طور پر 7 آسمانوں کا کانسیپٹ عرب میں تھا, نوح کی قوم میں بھی تھا. ٹھیک ہے, جو قرآن کا ہے نا سورہ نوح میں بھی کہ الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات, اور الم ترو کیا تم دیکھتے نہیں ہو, حالانکہ دیکھنے میں تو آتی ہی نہیں ہے. وہ اس طرح سے قرآن مجید اصل میں ان کانسیپٹس کو جو تمہارے اور میرے درمیان کامن ہے ان کو بھی لے لیتا ہے, لیکن بیسیکلی وہی لیتا ہے جو ہمارے درمیان کامن ہے. لیکن سر جو قرآن کانسیپٹ لے رہا ہے وہ تو یقیناً یقین ہے نا, اور یہ کانسیپٹ کس طرح ڈیولپ ہوئے حضرت نوح کی قوم میں اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ تھا تو اٹس مین اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دکھایا ہوگا. نہیں دکھایا نہیں, اصل میں یہ بات کہ حضرت آدم سے 7 انسانیت کا آسمانوں آغاز والا ہوا. سر کانسیپٹ. نہیں 7 آسمانوں والا کانسیپٹ یہ, وہ اصل میں علم تراؤ سے مراد وہ نہیں ہے. مطلب وہ یہ کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ, آواز کو ریٹرن ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا جی رائٹ, یہ میں یہ عرض کر رہا تھا جی کہ یعنی علم تراؤ سے مراد وہ نہیں ہے, اس طرح سے دیکھنا نہیں ہے, یعنی تم غور نہیں کرتے, یہ اس طرح کا علم تراؤ ہے کہ تم سمجھتے نہیں. یہ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے یہ. اس کو اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ تم, یہ چیزیں آبزرویشن میں آتی ہیں. مثلا یہ بات کہ میں اور آپ, میں نے کبھی آج تک بھی یہ فیٹس کی آبزرویشن نہیں کی ہوئی, بٹ آئی نو کہ یہ دیز آر اسٹیجز, میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہوا ہے, اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے, یہ سب کچھ کیا ہوا ہے, بٹ آئی ہیو نیور آبزروڈ اٹ ایز سچ. تو لیکن مجھے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو, تم سمجھتے نہیں ہو, تم غور نہیں کرتے ہو. تو یہ اس طرح کا علم تراؤ ہے. جو یہ بات ہے کہ ان کو کیسے پتا چلا تھا, حضرت آدم سے یہ ایک روایت بھی ہو سکتی ہے, اور یہ قوموں میں اتنی کامن ہے کہ یو نو یعنی اٹ از ناٹ اباؤٹ میں نے ضرور آبزرو کیا ہو تو مجھے پتا چلا ہو. بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی قدرت ہے اس کی, کہ جس ایک کائنات جس کی تم احاطہ نہیں کر سکتے آج تک, یہ اس طرح کی اس نے 7 بنائی ہیں. تو یہ ہے جو اس پر غور کریں جی, یہ وہی بات ہے کہ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, اینڈ اٹ از آلویز اوپن ٹو بی چیلنج. اس کو ضرور, اس پہ غور ضرور کریں کہ کیا یہ ہے, کیونکہ ہم کئی دفعہ گریٹنس کسی بھی چیز کی وہ بیان کریں جو اس نے کہی ہے. سر مجھے تو لگتا ہے کہ ہر انسان نا باعث ہو کے ہی اس قرآن کو بھی پڑھتا ہے. جو فلسفے کوائٹ کا رائٹ. ذہن رکھتا ہے اس کو اس میں فلسفہ نظر آتا ہے. جو سر نفسیات دان ہے اس میں یہ نفس لوامہ سے اس کو وہ ایک انسان کی سائیکی اس میں نظر آتی ہے. جو صحیح بات ہے. سائنٹسٹ ہے وہ اس میں مطلب اپنی چیز, یہ 7 زمینیں 7 آسمان یا جو ہے وہ اس طرح دیکھتا ہے, ایسا نہیں ہے.
ایسا کہ جو بالکل مطلب پاسبل ہے جی، بالکل تجھ سے پاسبل ہے. تعلق رکھتا ہے اس کے لیے یہ چیز بہت بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے جان لیا کہ پہلے مطلب وہ جو ترتیب ہے وہ اسی ترتیب سے بچے کی تشکیل ہوتی ہے. اب یہ چیز جانی ہے نا. یعنی تو دیکھیں نہیں، یہ اب نہیں جانی. یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. ہپوکریٹس جو ہے یہ BC کا آدمی ہے. ہپوکریٹس از کنسیڈرڈ ٹو بی دا فرسٹ میڈیکل پروفیشنل کائنڈ آف اے تھنگ. ٹھیک ہے جی، اور اس نے بھی یہ بیان کیے ہوئے ہیں. یہ بفور کرائسٹ آدمی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ یہ انسان جانتا نہیں تھا. انسان یہ ساری چیزیں دیکھیں، جنگ جدل اس طرح کی چیزوں میں جی رہے ہیں. قرآن مجید نے یہ کہا کہ تم جب بکری ذبح کرتے ہو اور اس کے اندر سے بچہ نکل آتا ہے اس کا، اور وہ اگر مرا ہوا ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اب صرف ہماری مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی. یہ کہا ہے نا سورہ انعام میں ان کی یہ جو بدعات بیان کرتے ہوئے. اور اگر وہ زندہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کھا سکتے ہیں. آپ ذرا اس پہ غور کریں نا کہ وہ صرف اس آخری سٹیج پہ نہیں، آخری سٹیج پہ تو بہت کم ذبح کیا جاتا تھا. آپ نے ذبح کیا ہے ایک بکری کو، پتا چلا کہ اندر سے اس کے وٹ ایور فیٹس ٹائپ چیز کو نکل آئی ہے. تو اس سے ان کی آبزرویشنز بھی تھیں، لیکن یہ علم بھی تھا. ایسا نہیں کہ یہ معلومات تھی نہیں. سر مجھے جو تھوڑی سی ڈسٹربنگ بات لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ جب ان باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے یہ ایسے ہوتا ہے کہ دس از واٹ پرووز کہ دس از دا ورڈ آف گاڈ. So that's ایگزیکٹلی disturbing. ایگزیکٹلی دس از واٹ آئی تھنک. جب آپ یہ کرتے ہیں نا، جب اور یہ جو پروپیگنڈا ہم کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا اور کتنے، آئی تھنک دس از ناٹ فیئر. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ ہم اپنی بات کو اسٹیبلش کرنے کے بجائے وی آر ایکچولی، ہم اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل کیا دی ہے. یہ کلام اللہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کے اندر سے ایسی چیزیں نکال دیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے پاسنگ ریفرنسز دیے ہیں. اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ریفرنسز اگر دیے اور ان میں بھی غلطی ثابت ہو جائے. یہ دیکھیں قرآن مجید اپنے آپ کو جس جگہ پہ کھڑا کر رہا ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں ایک آتھر کی کتاب پڑھتا ہوں نا، اس کے اندر سے 10 چیزیں نکال دیتا ہوں یہ بالکل غلط ہے، لیکن ایک چیز اس کی پھر بھی ٹھیک ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں بڑا اچھا کام کیا ہے. قرآن مجید نے اپنے آپ کو جس جگہ پہ کھڑا کیا وہ یہ کہ ایک ڈھیلے کی بھی غلطی ہو تو سارا کچھ ریجیکٹ کر دینا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. یہ کوئی آتھر نہیں کر سکتا. یہ وہ ہمیشہ اپنی کتاب کے اندر یہ لکھے گا کہ بہت ساری چیزیں غلط بھی ہوں گی، کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہوں گی. آپ دین کے علماء کی کتابیں پڑھ لیں. آپ مطلب میں یہ کہتا ہوں، ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ یہ بات ہے کہ یہ لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں. یہ جاوید صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ انسان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ غلط ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی وہ میرے استاد ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ جو کچھ سیکھا ہے انہیں سے سیکھا ہے. یہ غور کرنا بھی انہیں سے سیکھا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ انڈرسٹینڈنگ غلط ہو سکتی ہے، پھر بھی ان کی کتاب میرے لیے بڑی ویلیوبل ہے. ان کا ترجمہ میرے لیے بڑا ویلیوبل ہے، شاید سب سے زیادہ ویلیوبل ہے. سوال آگے چلتے ہیں. کیا قرآن کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اندر 3 غلطیاں مل گئی ہیں مجھے، اور پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی کتاب ہے؟ اب نہیں کہہ سکتے. ایک بھی مل گئی تو نہیں کہہ سکتے. تو اس کے پاسنگ ریفرنس بھی اتنے ایکوریٹ ہوں گے کہ آپ ان پہ دنگ رہ جائیں گے کہ چلتے چلتے کوئی بات کی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہوگی. All you have to do as a critic of the Quran is to find one mistake. One mistake. یہ معمولی چیز نہیں ہے. باقی رہی سائنس کی کا ریفرنس وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ میری رائے ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے. اس پر بھی غور کر لیں. آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں وہ بیان ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، نو پرابلم. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے ایز اے ہیومن بینگ میری رائے 10 سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، 2 سے اتفاق بھی ہو سکتا ہے. پھر کیا ہوا؟ یہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے 3 چیزوں سے اختلاف ہے، باقی میں نے یہ کہا ہے، یہ میں نے کہا ہوا ہے کہ مجھے 1-2 چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آئی. یہ نہیں کہا کہ میں نہیں مانتا. مطلب جب میں کہتا ہوں کہ سمجھ میں نہیں آئی تو اس کی ایک وجہ ہے.
اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو بالکل ٹھیک کہا ہوگا، لیکن انسان نے سمجھا ہے، وہ سمجھ ٹھیک ہے یا نہیں، اس کے اوپر کوشچن پیدا ہو گئے ہیں، یہ بات کر رہا ہوں۔ جی سر آئی ایم میرا سوری۔ ایک کوشچن تھا جی جی سر، یہ تین پیراگراف کے جو اینڈ میں جاوید صاحب نے آگے ایکسپلینیشن میں فٹ نوٹ 8 جو ہے، آپ کے پاس پتہ نہیں ہے یا نہیں، اس میں میں کھول لیتا ہوں جی 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 اس میں جو انہوں نے کہا ہے کہ در حقیقت انسان اپنے آپ کو جھٹلاتا ہے، اس لیے قیامت کی سب سے بڑی گواہی خود نفس انسانی کے اندر موجود ہے۔ اس کا ہم، کیا مطلب ہے کہ نیچرلی رائٹ اینڈ رانگ کا کانسیپٹ ہے، اس کا جی یہ مطلب ہے جی جی وہی ہے یا؟ ضمیر، ضمیر۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دیکھیں پہلا جملہ جو ہے نا وہ اصل میں اس کی روشنی میں سمجھیں، یعنی ضمیر کی تذکیر اور تنبیہ کے باوجود شرارت کرنا چاہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص قیامت کو جھٹلاتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ کو جھٹلاتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اندر کوئی ایسی آواز نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت کی سب سے بڑی گواہی خود نفس انسانی کے اندر موجود ہے۔ یہ ضمیر جو ہے میرا، جو اچھا مجھے بتاتا ہے کہ وہ جو جس کی ہم بات نہیں کر رہے، ڈائریکٹر سیلف ہے، ٹھیک جی ہے نا جی جی، ہاں وہ یہ بتا رہا ہے کہ او نہیں نہیں غلط کر رہے ہو، رک جاؤ رک جاؤ، مارے جاؤ گے، ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی اس کی اندر ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جو کانسیپٹ، یہ مطلب یہ ضمیر کتوں میں نہیں ہے، یہ ضمیر جانوروں میں نہیں ہے، یہ پوٹینشل نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جس کو ہم فطرت کہتے ہیں نا، یہ بیسیکلی وہ پوٹینشلز ہیں جو انسان کے اندر ہے اور دوسروں میں نہیں ہے۔ آپ ان کی آبیاری کریں وہ پوٹینشیلز اور زیادہ بڑھ جائیں گے، آپ ان کو اگنور کر دیں وہ کم ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ ہیں، I'm sure آپ کے بھی تجربے میں آئیں گے، کہ جو اپنے نفس کو، اپنے نفس لوامہ کو اتنا اگنور کر دیتے ہیں کہ پھر وہ خاموشی ہو جاتا ہے، بیچارہ چپ کر کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے، چل یار اس نے تو وہی کرنا ہے جو اس نے کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ پوٹینشیل نہیں تھا، یا ابھی بھی زندہ کرنا چاہیں تو نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تو سر جن کو سائیکولوجیکل ایشو ہوتے ہیں، مطلب جن کو جیسے بائی پولر یا شیزوفرینک ہے، تو وہ یہ ان کے لیے ایک چھوٹ ہو جاتی ہے کہ ان کا برین ہی ڈفرینٹ ہے۔ ہاں جی، بٹ یعنی جس چیز میں انسان کا اختیار ختم ہو گیا، اب وہ اصل میں کانشیسنیس نہیں رہی اس کی، تو ادھر اس کو پھر چھوٹ مل جائے گی۔ اختیار یہ ایک پہلو یہ ہے، ایک پہلو یہ ہے کہ وہ ایک آدمی جو ہے مثال کے طور پر اس کا فزیکل، اس کو ڈسیبلٹی کوئی ایسی ہے کہ وہ کچھ ذمہ داریاں نہیں پوری کر سکتا، تو اس کی بھی وہ کم ہو جائے گی ذمہ داری۔ لیکن یہ جو ٹھیک ہے۔ آپ کا سوال ہے، یہ اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انسان کی آزمائش اصل میں ہے ہی اس کی کانشیسنیس کے ساتھ۔ میں کل پرسوں خالد صاحب سے بات کر رہا تھا، خالد ظہیر اور جامی صاحب سے، اس میں نے ان سے کہا ایک بڑی عجیب و غریب خواب دیکھا ہے اور میں بڑا شرمندہ ہوں اس خواب کو دیکھنے میں، یعنی آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپن، مجھے یہ اس کا کانٹیکٹ نہیں یاد، لیکن مجھے یہ بڑا کلیئرلی یاد ہے، یعنی آئی کین اسٹل پکچر دیٹ تھنگ، کہ میں نے ایک ایسی گالی دی ہے جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں دوں، اور یعنی اب وہ، اور اس کے فوراً بعد میں اٹھ گیا کہ یہ کیا ہوا ہے، یعنی ہاؤ کین آئی ایون تھنک اباؤٹ، یہ میری سب کانشیس میں بھی کیسے ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ اس پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، اٹس لائک واچنگ اے مووی، کیا کہہ سکتے ہیں جی، لیکن دوز تھنگز وچ اوور وچ آئی ہیو لاسٹ کنٹرول، یہ کانشیسنیس نہیں ہے میری، اس پر اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ پورا یقین ہے کہ گنجائش دے دے گی۔ سر سوال یہ ہے کہ کس کو گالی دیتے ہیں؟ یہ بھی نہیں یاد، وہی کانٹیکس بالکل بھی نہیں یاد کہ وہ کیا اچھا تھا، کہ یو نو اٹ واز
مطلب ان کو بتایا تو بڑے ہنسے وہ بھی کہ اس کا مطلب تم نے دبا کے رکھ. میں نے کہا نہیں ایسا بھی کچھ نہیں ہے, دبا کے بھی نہیں رکھا ہوا, شاید بہت ساری چیزیں دبائی ہیں وہ گالی بن گئی ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو, پینٹ اپ اینگر. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, وہی کہ maybe this is the reason I can't think of it. I'm not conscious of it seriously. I mean I can't think about it کہ یہ کیا تھا, but it was a shock. مطلب I still don't understand کہ کیا ہوا اچانک. جی بسم اللہ جی. اور کوئی چیز جی اس کے حوالے سے دیٹ یہ جو ہے یہ قرآن مجید میں یس ال جو ہے نا, جس طرح یہ آخری آیت کے اندر آیا یس ایانا یوم القیامہ, دیکھیں یہ بیسیکلی اس کو اب آپ کو پھر اسی کانٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور پوچھتے ہیں, یعنی یہاں پر جو پوچھتے ہیں نا وہ اس میں ایک سارکزم ہے. یہ سارا کچھ جان لینے کے بعد, یہ سب چیزیں ان کو سمجھنے کے بعد انسان کیا کر رہا ہے, پوچھتا ہے کہ آخر کب آئے گی قیامت. اچھا یار چھوڑو نا اس بات کو, اتنے زیادہ دلیل نہ دو, یہ بتاؤ کب آئے گی. اب یہ بات ہو رہی ہے, بار بار ہو رہی ہے کہ یہ میں نہیں بتا سکتا, اور اسی چیز کو دیکھیں اٹھایا جائے بار 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 قرآن, یعنی رچ کرنے والا ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے یہ. آپ یوں سمجھ لیں کہ if I tell you, میں آپ کو آج یہ کہہ دوں کہ یہ مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا, اور آپ ہر دفعہ کلاس میں یہ پوچھنا شروع کر دیں کہ اچھا ذرا وہ تو بتائیں نا. اس کا جو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے یہ کوئی, یعنی دس از, یہ ہے جس کی طرف جس کو سمجھنا ہے, یہ آپ کو دنیا میں نظر آ جائے گا یہ ایٹیچیوڈ بھی. تو سر مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جواب بھی پھر اسی ایٹیچیوڈ کے تحت دے رہا ہے. جب آنکھیں چندیا جائیں گی, جب چاند بے جی نور ہو جائے گا, اور جب وہ بالکل. مطلب سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے, اللہ تعالیٰ جواب تو دے رہا ہے اسی طرح کہ جب یہ ہوگا تب قیامت آئے گی. یہ اصل میں اس کا جواب ہی نہیں ہے. یعنی دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ جو بات ہے کہ کب آئے گی قیامت, یہ اصل میں اس چیز کا جواب نہیں ہے. یہ اس کو ادھر چھوڑ دیا ہے بات کو, اور یہ کہے کہ یہ تو ہے ان کا ایٹیچیوڈ. اب پھر اس دن جس دن یہ ہوگا اس دن انسان کیا کرے گا, اور پھر کیا کس طرح سے اس کا یہ آج تو بڑے مزے سے پوچھتا ہے نا کہ کب آئے گی قیامت. اس دن دیکھو کچھ کہے گا کہ کہاں بھاگوں, ٹھیک ہے, ہرگز نہیں, اب کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. اس دن تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس دن اس انسان کو, اب یہ دیکھیں یہ بھی اس کو بھی ضرور نوٹ کریں گے یہاں پر, الانسان 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 جو بار بار آ رہا ہے وہ اصل میں انسان کے لیے نہیں آ رہا, وہ اس بندے کے لیے آ رہا ہے. کہ یس جس کو پیچھے کہا ہے نا, یہ آیت نمبر 5 میں یہ کہا کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ, ٹھیک ہے. یہ جو ادھر سے پہلی دوسری آیت سے یہ شروع ہو گیا کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے, یعنی یہ اعتراض ہے اس کو. اور پھر دیکھیں یہ کہتا ہے کہ یہ ساری اپنی نفس کی گواہی کے سامنے, اپنے ضمیر کے سامنے یہ خلاف ورزی کرنا چاہتا ہے, اس شرارت کرنا چاہتا ہے. اور اس شرارت کی مثال دی ہے کہ وہ پوچھتا ہے کب آئے گی قیامت, بتاؤ. یعنی بجائے اس کے کو مانے وہ اس طرح کا مذاق اڑا رہا ہے. اب ادھر اس کو روک دیا ہے, یہ اس کا جواب نہیں دیا جا رہا کہ فائزہ بارک البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. یہ اس لحاظ سے یہ سورہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا ہوں, اس کے اندر جو یہ پیراگرافنگ ہے نا, آپ اس پہ دیکھیں, اس میں ہر پیراگراف میں اس کا ردم چینج ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ. ادھر پیراگراف ختم ہو گیا. آگے دیکھیں, اب یہ جو آہ 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 پہ ختم ہو رہی ہے بات, وہاں پہ کیا کیا ہے,
فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. یہ اب وہ ردم چینج ہو گیا. اس سے اگلے پیرا میں جائیں گے بالکل ردم چینج ہو جائے گا پھر سے. دس از سچ اے بیوٹیفل سورہ اس لحاظ سے اس کا. اور یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ اس سورہ میں ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہے کہ یہ جدھر سے بات کا آغاز کیا ہے ایگزیکٹلی ادھر ہی واپس آ کے ختم کریں گے. وہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہوگی. تو یہ جو ہے فائزہ بارک البصر، یہ اصل میں یہ بات سمجھ میں آئی شمائلہ آپ کو کہ اس چیز کا بیان نہیں ہے کہ یہ تب آئے گی، یعنی اس جواب نہیں ہے اس کا کہ کب آئے گی. یہ تب آئے گی جب جب دیدے پتھرائیں گے، یہ نہیں ہے. بلکہ یہ کہ اس دن کیا کرو گے. آج تو تم یہ سب کچھ کر رہے ہو، اس دن کیا کرو گے. یہ ہے، یہ ایک ٹھیک الگ سر. پوری بات کر دی ہے. ٹھیک سر. ٹھیک ہے جی. ہاں جی سر یہ جو پھر اوپر روک ابھی آپ دیجیے. نے ذکر کیا، جی جی سر اوپر آپ نے بھی ذکر کیا الانسانہ، تو جی سر یہ مخصوص کسی انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ انسانیت کے لیے نہیں کہہ رہا، سارے انسانوں کے لیے یہ بات نہیں ہے. نہیں نہیں، یہ اصل میں اس کانٹیکس میں جو جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں نا جی، جیسے پیچھے ہوا نا کہ وہ کہا کہ یہ ذرنی ومن خلق تو وحیدہ. ادھر بھی آپ دیکھیں نا تو یہ جو الانسان ہے یہاں پر قرآن مجید میں جو عام طور پر یہ استعمال ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں استعمال ہوتا کہ مطلب یہ سبھی یہ کہہ رہی ہے کہ انسان، مطلب اس انسان میں آبویسلی پیغمبر ہی مراد ہیں. اگر سب انسان مراد ہیں تو اس ان کے بارے میں تو یہ نہیں کہا جا رہا نا کہ یحسب الانسان ولن نجمع عظامہ. کیا انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے. یہ پیغمبر تو نہیں یہ کہہ رہے. یہ تو اصل میں وہ کفار ہیں کہ جن کی جو اس طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں نا، تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے. الانسان سے مراد دس مین ہے. Does this man think جو اس طرح کا سر یہ مطلب جو اسلوب. منکرین کے لیے ہاں ہے، جو جو یہ انکار کہہ رہے کرتے تھے ہیں، یہ مطلب یہ وہ والا انسان ہے. یہ وہ والے ہیں، یہ وہ والے ہیں. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ والے منکرین نہیں ہے جو ابھی آپ کے سامنے ہیں. یہ وہ والے منکرین ہیں جو قرآن مجید کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، جن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ. یہ وہ لوگ ہیں جب یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی انصاف منصوف نہیں ہونا ادھر، بس اسی طرح زندگی چلتی رہنی ہے، ہم نے مٹی ہو جانا ہے، ایک دن ختم ہو جائے گا بس. تو یہ کہا کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. کیا یہ انسان یہ سمجھ، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا، جس کے بارے میں جاوید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، جو یہ جھٹلا رہا ہے اصل میں اس کو کہا جا رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک یہ سر. بات واضح ہوئی جی. جی سر مجھے لگتا ہے مجھے ساری جو چیزیں نا وہ دوبارہ سے مطلب ایک علیحدہ ذہن سے پڑھنی اور سمجھنی پڑیں گی. اب یہ ادھر بات ابھی ہوئی تھی کہ انسان بہت جلد باز ہے، تو سر اس میں جس انسان کا ذکر کیا گیا وہ کسی مخصوص انسان کا تھا کہ پوری انسانیت والے انسانوں کا تھا؟ پھر نہیں مطلب نہیں، یہ چیزیں طرح دیکھنی مثلا یہ پڑیں جو گی. بات ہے وہ اگر آپ اس سورہ کو لے لیں جس میں یہ بات ہوئی ہے نا کہ وہ سورہ معارج، تو وہ اگر آپ وہاں سے لیں اس کے بالکل آغاز سے تو دیکھیں وہ کیا کہا ہے کہ سائل سائلم بے عذاب واقع. ٹھیک ہے کہ ایک مانگنے والے نے عذاب میں جلدی مانگی ہے کہ لاؤ لاؤ نا عذاب لاؤ، لاتے کیوں نہیں ہو. ٹھیک ہے. اب یہ جو اس بات کو جو آگے چلایا ہے وہ اصل میں اس رویے والے انسان کو جو ادھر موجود تھا اس کے ساتھ چلایا ہے. اس کے بارے میں کہا کہ ان الانسان خلق ہلوعا. کیا یعنی کیا واویلا کرنے لگ پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا. آگے دیکھیں کیا کہا ہے الا المصلین. ہاں یہ مگر جنہوں نے اپنی تربیت کی ہے وہ نہیں. اور وہ کون ہے؟ جو یہ خدا کے آگے جھکنے والے، نماز پڑھنے والے، ٹھیک ہے، اپنے مال میں سے خرچ کرنے والے، یوم الدین کا. اب انسان تو کا لفظ تو ادھر بھی آئے گا، وہ بھی تو انسان ہی ہے.
تو جو پچھلی بات ہے وہ غلط نہیں ہے، وہ اصل میں الانسان کہہ کے، ان الانسان کھولے کا حلوا کہہ کے اس انسان کی بات کی جا رہی ہے جس کا یہ معاملہ جو کر رہا ہے، جس نے سالہ سائلم بے عذاب واقع کا جو مصداق ہے۔ تو سر اس کو ہم آج کل کے ٹائم میں لے سکتے ہیں، مطلب اس کے ایڈریس ہی تو عربی ہے نا، جی اس وقت کا انسان ہے، تو آج کل اس کو ہم لے سکتے ہیں اپنے لیے؟ آپ کو ایٹیچیوڈ سامنے آ جائیں گے، دیکھیں کچھ ایٹیچیوڈ سامنے آ جائیں گے جو پرائمری اس کی کا لیسن ہو، قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے جو پرائمری لیسن ہو، غلطی اس میں ہم سے بہت بڑی ہو جاتی ہے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ میرے اندر سے یہ ایٹیچیوڈ ختم ہو جائیں۔ یہ ایٹیچیوڈ، مثال کے طور پر اگر کوئی دوست میرا جو ہے وہ کوئی میری پسند کے خلاف بات کرتا ہے تو میں اس کے بارے میں سارکیزم نہ کروں، یہ سب چیزیں ادھر سے ختم ہونی شروع ہو جائیں۔ یہ ایک جنرل ایٹیچیوڈ ہے زندگی کا، یہ اگر میرے اندر سے چھوٹی چھوٹی جگہوں پر ختم نہیں ہوگا تو بڑی بڑی جگہوں پر میں روک نہیں سکوں گا۔ اپنے بارے میں اس کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہنا چاہیے کہ میرے اندر سے ختم ہو جائے۔ ہماری غلطی ہم یہ کر دیتے ہیں کہ جو ایٹیچیوڈز خدا کے ناپسندیدہ ہیں وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ دوسروں کو اس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اس کے اندر سے ختم نہیں ہو رہا۔ نہیں، زیادہ فوکس اپنے اندر کریں، دوسروں کے ساتھ محبت، خیرخواہی، پیار، اس کا تعلق رکھیں، ان تک بات پہنچائیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ ان کے بارے میں یہ ججمنٹ نہ دیں، وہ اللہ کر دے گا ججمنٹ، وہ کرنے والا ہے۔ میری ججمنٹ سے میرا اور ان کا ریلیشن شپ تو خراب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو میں باعث نہیں کر سکتا، وہ تو فیصلہ اس نے میرے اور اس کے بارے میں کر دینا ہے جو بھی کرتا ہے۔ اس لیے اپنے ایٹیچیوڈ، مثلا یہ بات کی جو ابھی تک آپ نے پڑھا ہے، یہ سورہ قیامہ کا آغاز جو ہے، اپنی کانشنس کو زندہ کریں، بہت زندہ کریں، اس کی آواز سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں، کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس کے تابع کر لیں۔ یہ ہمارے لیے اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ ایٹیچیوڈ سارے کا سارا وہی جو ڈاکٹر اکبر نے شروع میں بات بیان فرمائی نا جی، بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ، کہ وہ ایٹیچیوڈ آج بھی وہی ہیں انسان کے، آج بھی انکار کرنے والے وہی کہہ رہے ہیں، آج بھی اسی طرح کے رویے پائے جاتے ہیں آس پاس ہمارے۔ اپنے آپ کو یہ بہت بڑا موقع ہے میرے لیے کہ اس موقع سے اگر فائدہ اٹھا لوں تو پھر ابدی بادشاہی مل سکتی ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دوں بس انشاءاللہ، اور وہ تو سر ضائع یہ میں نہیں کرنا ہے۔ سر یہ ہمارے اندر یہ بیہیویئر، مطلب یہ ایٹیچیوڈ کیوں آتا ہے کہ اپنے، مطلب جیسے میں بھی اس میں شامل ہوں، اپنے پہ نہیں فوکس ہوتا اور فوراً یہ برائی یا جو بھی قرآن نے کسی کوئی بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے دوسرے میں ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ اس کی ایک بڑی بیسک وجہ یہ ہے جی کہ ایک سائیکالوجی کا پرنسپل ہے جس کو کہتے ہیں فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر۔ فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر یہ ہے، مجھے یہ پچھلے دنوں میں ٹرمز بھول جاتی ہے بہت زیادہ، یہ ایج کا اثر ہے، میں اس کو ایکسپلین کر کے میں نے کہا اس کو کہتے ہیں، اور پھر مجھے یاد ہی نہیں آیا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، لیکن بہرحال یہ چیز ہوتی ہے۔ تو وہ پھر ایک صاحب نے، انہوں نے اسی وقت اس کو ڈھونڈ کے تو مجھے بتایا کہ اس کو یہ کہتے ہیں فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر۔ یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی کچھ غلطی کریں، اگر آپ اس پہ غور کیجیے گا، یعنی میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں جنرلی لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو جب ہم میرے سے غلطی ہوتی ہے نا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اوہ یہ اس وجہ سے میرے سے ہو گئی، یعنی میرے سے اس وجہ سے یہ غلطی ہو گئی، میں پھنس گیا تھا، میں نے جھوٹ بول دیا، میں میرے پاس کوئی آپشن نہیں رہی تھی، میں نے یہ کر دیا، یہ اس طرح سے میں اپنے جنرلی اپنی غلطیوں کو ایٹریبیوٹ کرتا ہوں اپنی انوائرمنٹ پہ، حالات پہ، سچویشنز پہ۔ اور جس وقت میں کسی دوسرے کو دیکھتا ہوں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو میں کہتا ہوں یہ جھوٹا آدمی ہے، میں اس کے کیریکٹر کو ایٹریبیوٹ کرتا ہوں اس کی غلطی، یعنی دس از اے جنرل ٹینڈینسی ان ہیومن بینگ۔ یہ وہی بات ہے، ٹینڈینسی ہے، میں اور آپ اس سے آگاہ ہو کر اس کو ٹھیک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ چونکہ ہم اپنے بارے میں ساری سچویشن، میں نے کیوں کوئی فیصلہ کیا،
मैं कैसे चल रहा हूँ, मैं कैसे मामला कर रहा हूँ, मेरे से जो गलती हुई है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, मैं किधर मजबूर था, ये सब चीजें अंदर से जानता हूँ मैं दूसरे के उस अंदर को जानता नहीं हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि फिर जो दूसरा कर रहा है ना उसके किरदार की खामी है, और जो मैं कर रहा हूँ वो हालात में मैं मजबूर हो गया था, या ये मेरा एक एक्शन है, ये मेरा किरदार नहीं है। इट इज नॉट माई द फॉल्ट ऑफ माई कैरेक्टर बट द फॉल्ट ऑफ माई एक्शन। एंड जब मैं आपको किसी और को देखता हूँ मैं कहता हूँ ये लोग ठीक नहीं है। तो ये है जो हमारे अंदर एक टेंडेंसी है बहुत ज्यादा। और इसकी क्या वजह है ये भी मैं आपसे अर्ज करता हूँ। इसकी वजह ये कि मैं अपने इंटरनल प्रोसेसिंग से काफी हद तक वाकिफ होता हूँ, अपने प्रॉब्लम से अपनी मजबूरियों से काफी हद तक वाकिफ होता हूँ। जो आपके ऊपर चल रहा है मैं उसको देख नहीं सकता। आपके अंदर क्या चल रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं, आपकी इस वक्त प्रॉब्लम क्या है, आप कितनी मुश्किल से इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, कितनी तवज्जो देने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी डिस्ट्रैक्शन है जिनका मुकाबला, ये सब कुछ मेरी नजर में नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वही आपको भी करना चाहिए। दिस इज, यानी इसको बिल्कुल ही अगर जनरलाइज कर दें तो इसकी वजह क्या है, मैं अपने लिमिटेड पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखता हूँ। इसकी ये वजह बेसिकली, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। खुदा मेरे अंदर बाहर से वाकिफ है, ये है जो उसकी ग्रेटनेस है। ठीक है सर, थैंक यू समझ आ गई। मोस्ट वेलकम जी। ठीक है जी, फिर हम इंशाल्लाह इधर से ही शुरू करते हैं। वी हैव 4 मिनट्स लेफ्ट। कोई सवाल तो नहीं जी? इंशाल्लाह फिर हम इधर आज रोक लेते हैं, अल्लाह ने चाहा तो अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, Thank you, जज़ाकल्लाह sir. खैर। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम जी।